ان کی ملاقات یقینی بنائیں۔ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، کس حوالے سے خطرہ ہے کہ سپرنٹینڈنٹ کی مرضی ہوگی اور وہ آدھے گھنٹے کی ملاقات کروائے گا، یا ہفتے میں ایک کورٹ کے آرڈر لے کر وکلاء وہاں پہنچے تو ان کے اوپر ایف آئی آر بھی دے دیں۔ رول کے مطابق تو وہ مانتے نہیں ہیں قانون کو، تو جب مانا نہیں جائے گا تو پھر وہ امپلیمنٹ کیسے کروایا جائے گا؟ کورٹ نے تو وہ ایف آئی آر نہ خارج کی ہے، نہ اس کے اوپر کوئی ایسا ایکشن کیا ہے۔ 8 گھنٹے وہاں پہ حق سے بجا میرا رکھا گیا ہے، کوئی سوال نہیں ہے کہ جج صاحب نے خود کہا تھا کہ یہ اکاؤنٹ میرا ہے۔ کیا ایسا ریکارڈ کے اوپر ایف آئی اے نے کوئی رپورٹ دی جس کے اندر یہ لکھا ہو؟ ہم تو استدعا کر رہے تھے کہ اس کے اندر آرڈر کیے جائیں، آرڈر نہیں ہوا، اور اڈیالہ جیل کے حوالے سے ہم نے استدعا کی تھی، جنہوں نے اعتراض اٹھایا، جو کہ ان کا قانونی حق ہے کہ اگر کسی جج کے حوالے سے کوئی اعتراض ہے، کوئی پروف ملتا ہے تو وہ دے سکتا ہے۔ فیس بک کے حوالے سے وہ کمپلینٹ فائل کریں وہاں پر ایف آئی اے میں، جو کہ انہوں نے نہیں کی۔ الرحمن الرحیم، عمران خان صاحب کو ایک کلاس دینے کے حوالے سے جو کہ قانون کے مطابق ان کا حق ہے، وہ گزارش کی تھی ہم نے چیف صاحب سے اور ان سے وکلاء کے ملنے کے حوالے سے، کیونکہ مختلف بیلز بھی خارج ہو چکی ہیں نیب کی اور لاہور کے اندر بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر پاور آف اٹارنی جو ہیں وہ سائن کروانے ہیں، انسٹرکشنز لینی ہیں اس حوالے سے، اور ڈاکٹر جو کہ ان کے فزیشین ہے وہ چیک اپ کرنے کے لیے ان کی ایکسیس کے لیے یہ بھی استدعا کی تھی، اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ گزارش کی تھی کہ ان کی جو فیملی ہے، ان کے جو پی ٹی آئی کے جو لیڈران ہیں ان کو ملنے کی اجازت دی جائے، جو کہ قانون کے مطابق ہم نے مانگی، اور وہ درخواست ہماری کل اس کے اوپر سنوائی ہوئی، اور کل ہم استدعا کر رہے تھے کہ کم سے کم ملنے کے حوالے سے خان صاحب کو جو ہے وہ ہمیں اجازت آج ہی دے دی جائے، جو کہ ہمیں نہیں ملی کل۔ اور آج جو فیصلہ آیا اس کے اندر جو ہم نے کھانے کے حوالے سے، محفوظ کھانے کے حوالے سے ہم بار بار کہہ رہے ہیں، ان کی بیوی کی طرف سے اسپیشلی جو ہے وہ ہمیں ہدایت آئی ہیں کہ آپ کورٹ کے اندر یہ معاملہ اٹھائیں کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، کس حوالے سے خطرہ ہے کہ سلو پوائزن جو فوڈ کے اندر ملا کے دی جا سکتی ہے، جو آہستہ آہستہ انسان کو ڈیمیج کرتی ہے، اور جب وہ جیل سے فار ایگزامپل باہر آئیں گے 1 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد تو وہ اثر کرنا شروع کر دیتی ہے اور اس سے جو بیماری لگتی ہے، تو اس حوالے سے ہم نے استدعا کی تھی۔ تو لہٰذا وہ فوڈ کے حوالے سے ہماری استدعا ابھی ایکسیپٹ نہیں ہوئی، بلکہ یہ کہا گیا کہ دوسری طرف سے سنا جائے گا۔ دوسرا جو ہمارے ملنے کے حوالے سے تھی، وہ چیف صاحب نے جو آرڈر کیا ہے وہ یہ کہا ہے کہ جو جیل احکامات ہیں وہ ان کی ملاقات یقینی بنائیں، یعنی کہ اس کے اندر یہ واضح ڈائریکشن نہیں ہے کہ آپ ہفتے کے اندر 5 دن ملوائیں، 6 دن ملوائیں، یا آپ نے جو ہے انہیں ایکسیس دینی ہے ہر ٹائم کے لیے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ ہفتے کے اندر سوموار سے لے کر جو ہفتہ ہے وہ آپ 8 سے لے کر 2 بجے تک آپ نے ملاقات، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، کوئی وہاں پر ایسی سچویشن نہیں ہے، کسی جگہ پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ سپرنٹینڈنٹ کی مرضی ہوگی اور وہ آدھے گھنٹے کی ملاقات کروائے گا یا ہفتے میں 1 دن ملاقات کروائے گا۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ جیل مینول کے مطابق ٹریٹ کریں۔ ہم نے جیل مینول کے مطابق پہلے بھی درخواست کی تھی سپرنٹینڈنٹ صاحب سے، ایڈیشنل ہوم سیکرٹری صاحب سے، وہ ہماری استدعا منظور نہیں ہوئی۔ وہ جو منظور نہیں ہوئی اس کی ریزن یہی تھی کیونکہ گورنمنٹ کے نیچے وہ ادارے آتے ہیں تو پولیٹیکلی یہ سارا اثر کر کے اور باقاعدہ طور پہ انہیں منع کیا گیا، بلکہ ہماری طرف سے جب کورٹ کے آرڈر لے کر وکلاء وہاں پہنچے تو ان کے اوپر ایف آئی آر بھی دے دیں، اور مجھے اسپیشلی کہا گیا کہ آپ جو ہے کل کہ جب ملاقات کے لیے ہم پرسوں گئے، وہ بی بی صاحبہ بھی ساتھ تھیں، کہ آپ جو ہے 1 ہفتہ جو ہے وہ ویٹ کریں، آپ کو جو ہے وہ ہفتے کے بعد بلایا جائے گا۔ تو لہٰذا کہ یہ بھی کورٹ کے سامنے ہم نے استدعا کی، کھانے کے حوالے سے بھی کی، کھانے کے حوالے سے ابھی تک ایکسیپٹ نہیں ہوئی، اور 1 کلاس جو کہ قانون کے مطابق ان کا حق ہے، وہ صرف اور صرف آرڈر کے اندر چیف صاحب نے کہا کہ انہوں نے بات کی ہے 1 کلاس کی، اور دوسری طرف سے جو آئے تھے سرکار کی طرف سے انہوں نے بتایا جی کہ ان کو 1 کلاس ہی دی ہے، تو کون یقین دہائی کروائے گا کہ 1 کلاس ہی ہے؟ ہم تو استدعا کر رہے تھے کہ اس کے اندر آرڈر کیے جائیں، آرڈر نہیں ہوا، اور اڈیالہ جیل کے حوالے سے ہم نے استدعا کی تھی کہ خان صاحب کو اڈیالہ جیل شفٹ کیا جائے، کیونکہ جج ہمایوں دلاور صاحب نے جو فیصلہ دیا تھا اس کے مطابق انہیں اڈیالہ جیل لے کے جانا تھا، جو کہ نہیں لے کے جایا گیا۔ اس کی ریزن بھی یہی ہے کہ وہاں پر اے اور بی کلاس اٹک جیل کے اندر نہیں ہے، تو لہٰذا انہوں نے یہ سوچا کہ ان کو ادھر لے جایا جائے، اس وجہ سے جو اڈیالہ جیل ہے وہاں پر ٹرانسفر نہیں کیا گیا۔ تو جو استدعائیں ہم نے کی ان میں صرف اور صرف آپ کو بتایا کہ ملاقات کی حد تک وہ بھی رول کے مطابق، اور رول کے مطابق تو وہ مانتے نہیں ہیں قانون کو، تو جب مانا نہیں جائے گا تو پھر وہ امپلیمنٹ کیسے کروایا جائے گا؟ تو یہ گزارشات ہیں آج کے حوالے سے، ہم نے بڑی بار بار استدعا کی، اور آج اسپیشلی یہ آرڈر جو آیا ہے یہ بڑا لیٹ آیا ہے۔ آج ہم
آگے چھٹیاں آ رہی ہیں، 14 اگست کی چھٹی ہے، ہماری اتنے دن ملاقات جو ہے وہ پینڈنگ ہو گئی ہے۔ معزز عدالتوں کو بھی سوچنا چاہیے، کل بھی ہم ریکویسٹ کر رہے تھے کہ ٹائم کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ آنا چاہیے تاکہ ہم فوراً ان تک جو ہے وہ ایکسیس کر سکیں، ہم ان سے مل سکیں، ان سے انسٹرکشن لے سکیں۔ تو لہٰذا وہ ہماری استدعا جو ہے وہ منظور نہیں کی گئی، اور آج اس ٹائم کے اوپر فیصلہ دیا گیا جبکہ جیل کا ٹائم ہی ختم ہو چکا تھا، اور جیل کا جب ٹائم ختم ہو گیا ہے تو پھر کیسے ممکن ہے اگر ہم جائیں اور پھر وہی آگے سے ایف آئی آر دے دی جائے کہ جناب آپ ٹائم کے بعد آئیں، تو پھر ہم کورٹ میں آئیں، کورٹ نے تو وہ ایف آئی آر نہ خارج کی ہے، نہ اس کے اوپر کوئی ایسا ایکشن کیا ہے، بلکہ جس طرح سے چیف جسٹس صاحب کے آرڈر کو ہوا میں اڑایا گیا، چیف صاحب کو چاہیے تھا کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کریں، کہ جب ہم جا کر کہہ رہے ہیں کہ یہ آرڈر ہے اور آرڈر کے مطابق ہمارا حق ہے۔ پھر ایک آرڈر ہم نے یہ بھی دکھایا ان کو کہ جس کے اندر اسپیشلی 3 لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے، وہ بھی ہم نے بھیجا، واٹس ایپ بھی کیا، درخواست بھی دی، لیکن وہ بھی ہماری درخواست منظور نہیں ہوئی، بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ 2 لوگوں پہ ایف آئی آر دے دی گئی۔ مجھے نہیں ملوانے دیا گیا، اسپیشلی اس لیے کہ لاسٹ ٹائم میں نے پریس کانفرنس کی، دوسرے دن رات کو مجھے ایف آئی اے کی طرف سے نوٹس ریسیو ہوتا ہے اور مجھے 8 گھنٹے وہاں پہ حبس بجا میرا رکھا گیا ہے، اور کوئی سوال نہیں ہے، صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، آپ جج کے بارے میں بولتے ہیں۔ ایسا کیس جس کے اندر جج صاحب کے حوالے سے انکوائری ہونی تھی کہ وہ اپنا بتائیں، اپنے فیس بک کے حوالے سے وہ کمپلینٹ فائل کریں وہاں پر ایف آئی اے میں، جو کہ انہوں نے نہیں کی، بجائے یہ کہ جو کونسلز ہیں جنہوں نے اعتراض اٹھایا، جو کہ ان کا قانونی حق ہے کہ اگر کسی جج کے حوالے سے کوئی اعتراض ہے، کوئی پروف ملتا ہے تو وہ دے سکتا ہے، تو کیا کسی جج کے حوالے سے وہاں پر پروف دینا یہ جرم ہے کہ جناب ہمیں یہ چیز ملی ہے، اس کو آپ ثابت کروائیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ وہ جو اکاؤنٹ کے اوپر تصویریں لگی ہوئی ہیں وہ ہم ویریفائی کر رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ ہے جس سے ہم نے تصدیق کر لی ہے، بلکہ جج صاحب نے خود کہا تھا کہ یہ اکاؤنٹ میرا ہے لیکن تصویریں میری نہیں ہیں، تو پوسٹیں میری نہیں ہیں، اور جب پوسٹیں آپ کی نہیں ہیں تو جج صاحب کو چاہیے تھا کمپلین کریں کہ جو آئی ڈی ہے وہ کس نے بلاک کی، جو تصویریں ہیں وہ کس نے غائب کی، جیسا کہ ان کی طرف سے کوئی کمپلین ایف آئی اے کو موصول نہیں ہوئی، اور ایف آئی اے نے جو رپورٹ دی اس کے اندر بھی انہوں نے ایسی رپورٹ دے دی خالی ان کو کہہ دیں کہ کلین چٹ دیتے ہوئے جس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، صرف یہ انہوں نے کہا کہ ہم نے یو آر ایل ہمیں ملا نہیں ہے، فاؤنڈ نہیں ہوا، تو لہٰذا وہاں پر تصویریں موجود نہیں ہیں۔ تو کتنی مذاکرہ خیز بات ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز ریکور کرنی ہے تو فوراً آپ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ای میل بھیجیں گے فیس بک کو، اور وہ فوراً 9 دن کے اندر ڈیٹا ریکور ہو سکتا ہے۔ تو کیا ایسا ریکارڈ کے اوپر ایف آئی اے نے کوئی رپورٹ دی جس کے اندر یہ لکھا ہو کہ ہم نے ای میل کی اور وہاں سے ڈیٹا نہیں آیا؟ کوئی ایسی جو ہے وہ طریقہ استعمال نہیں کیا گیا۔ تو یہ ہو رہا ہے جی کیسز کے اندر، یہ صورتحال ہے۔ اس وقت خان صاحب کو ان کے بنیادی حقوق سے جو ہے محروم کیا جا رہا ہے، اور خان صاحب کو